أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اب تم آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ان کو ٹھیک ٹھیک سنا دو. جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں. تب دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر ڈالوں گا. تو پہلا بولا بات دراصل یہ ہے کہ نافرمانی سے بچنے والوں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کو ہاتھ چھوڑا تب بھی میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. مجھے تو اللہ رب العالمین سے بڑا خوف لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے اور تیرے دونوں کے گناہ تو اکیلا ہی سمیٹ لے اور آگ میں جانے والا تو ہی بن جا. بس ظالموں کی یہی سزا ہے. پھر بھی اس کے جی نے اپنے بھائی کے خون کرنے پر اسے اکسایا اور آخر اس نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا اور نقصان اٹھانے والا بن گیا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کرید کر کے اسے یہ دکھانے لگا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے. تب قاتل بول پڑا کہ ہائے افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کی تدبیر کر سکتا. پھر تو وہ بہت ہی پچھتایا. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لازم کر دیا کہ کسی کے خون کر دینے کی وجہ کے سوا یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم کے بغیر کسی ایک انسان کو بھی کوئی مار ڈالے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا. اور جس نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. اور یہ احکام لے کر ان کے پاس ہمارے رسول برابر آتے رہے. پھر بھی ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ملک میں خون خرابے کے لیے ہاتھ چھوڑتے ہی رہتے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور ملک میں فساد کرانے کو دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کو تو اس جرم کی سزا میں قتل کر ڈالنا چاہیے یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے یعنی پھانسی دی جائے یا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پیر کاٹ دیا جائے یا پھر ان کو ملک سے باہر کر دیا جائے. یہ سزا ان کو دنیا کی زندگی میں ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے. مگر جو لوگ پکڑے جانے کے پہلے توبہ کر چکے ہوں تو جان لو کہ اللہ بھی معاف کرنے والا مہربان ہے.